بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا تعالیٰ نے اس زمین پر انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے مقدس بندے اتارے اور ان کو معجزات عطا کیے تاکہ لوگ ان کے معجزات کے قائل ہو کر ان کو پہچانے اور انہیں سچا جانے۔ چونکہ حضور سرور کائنات ختم المرسلین ہوئے اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا شاہ و سردار مقرر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اتنے ہیں کہ شمار سے باہر ہیں۔ جو معجزات خدائے ذوالجلال کی پاک ذات نے فردن انبیاء کے ساتھ مخصوص کیے تھے وہ تمام سرور عالم میں یکجان کر دیے۔ اس ویڈیو میں ہم سرکار کے ایک معجزے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے جو کہ بعض کے نزدیک معجزہ نہیں محض خیالی بات ہے، مگر اہل سنت کے جید علماء دین اس معجزے کو تسلیم کرتے ہیں اور اس معجزے کا تذکرہ اہل سنت کے اسلاف نے اپنی کتابوں میں بھی تفصیلاً کیا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے نہایت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ واقعہ شق صدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سے محیر العقل اور واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ واقعات آپ کی پیدائش سے پہلے، بچپن میں اور نبوت کے بعد بھی رونما ہوئے۔ ایسے تمام حیران کن واقعات جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے درپیش آئے ارحاظات کہلاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ ان کا سینہ فرشتوں نے چاک کر کے ان کے دل کو دھویا تھا۔ شق صدر کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ مولوی فیروز الدین اپنی فیروز اللغات میں شق کے معنی میں لکھتے ہیں پھٹا ہوا شگاف، پڑا ہوا شگاف، دراڑ۔ اسی سے شق القمر بھی ہے، یعنی چاند کا پھٹ جانا۔ شق الصدر کا اصطلاحی معنی بھی یہی ہے، یعنی سینے کو کھولنا یا شگاف ڈالنا۔ اس سے مراد شق الصدر کا واقعہ ہے جو روایات کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں رونما ہوا تھا۔ شق صدر کے بارے میں روایات۔ شق صدر کا واقعہ بہت سے محدثین نے نقل کیا ہے، مثلا صحیح مسلم نے اس کے بارے میں چند روایات نقل کی ہیں۔ قازوینی نے المنتقی فی المولود المصطفیٰ میں اور تبری نے تاریخ تبری میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تاریخ یعقوبی میں بھی اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ دوسرے سیرت نگاروں نے بھی یہ واقعہ قلم بند کیا ہے۔ چند روایات اس طرح سے ہیں۔ ابن ہشام نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ اس طرح سے لکھا ہے: خدا کی قسم، آپ کو اپنے ساتھ لے کر ہمارے آنے کے بعد آپ اپنے بھائی کے ساتھ ہماری بکریوں کے بچوں میں ہمارے گھر کے پیچھے ہی تھے کہ آپ کا بھائی ہافتہ کاپتا ہمارے پاس آیا اور مجھ سے اور اپنے باپ سے کہا میرا جو قریشی بھائی ہے اس کو دو شخصوں نے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں پکڑ لیا اور اس کو لٹا کر اس کا پیٹ چاک کر ڈالا اور اس کو مار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ سنتے ہی میں اور آپ کے والد آپ کی طرف دوڑے تو ہم نے آپ کو اس حال میں کھڑا پایا کہ آپ کے چہرے کا رنگ سیاہ تھا۔ میں نے آپ کو گلے لگایا اور آپ کے والد نے بھی آپ کو گلے لگایا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے پیارے بیٹے تجھے کیا ہوا؟ فرمایا میرے پاس دو شخص جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے آئے اور مجھے لٹا کر میرا پیٹ چاک کیا۔ انہوں نے اس میں کوئی چیز تلاش کی، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں کی طرف لوٹے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت اس طرح سے ہے: ایک دن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبرائیل ان کے نزدیک آئے اور انہیں پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر اس میں سے خون کا لوتھڑا نکال کر کہا یہ تم میں شیطان کا حصہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سونے کے ایک تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے اسی طرح اپنی جگہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ بچے اپنی ماں کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور اماں سے کہا محمد قتل ہو گئے ہیں۔ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو آپ کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ انس کہتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ٹانکے لگے ہوئے دیکھے ہیں۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شک صدر کا واقعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4-5 بار رونما ہوا۔ سب سے پہلے 3 سال کی عمر میں، پھر 10 سال کی عمر میں، پھر نبوت سے مبعوث ہونے کے وقت، اور ایک بار واقعہ معراج کے وقت۔ اس سلسلے میں بعض عرب شعراء نے کچھ اشعار بھی کہے ہیں۔ اسی طرح بعض مفسرین نے تو سورہ النشرہ میں آیہ مجید میں علم نشرح لک صدرہ کی تطبیق بھی اسی واقعے پر کی ہے اور اسے اس کا شان نزول قرار دیا ہے۔ واقعہ شک صدر کے بارے میں علماء کی رائے۔ اہل سنت کے علماء کی رائے۔ تمام اہل سنت اس واقعے کو تسلیم کرتے ہیں اور اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار کرتے ہیں۔ علامہ محمود عبوریہ کی رائے۔ اہل سنت کے ایک عالم دین علامہ محمود عبوریہ کے علاوہ کسی نے بھی اس واقعے کے بارے میں کوئی تنقیدی رائے نہیں دی۔ اس مصری عالم دین محمود عبوریہ نے اپنی کتاب عضو علی السنہ محمدی اور دفاع عن الحدیث میں اس واقعے کو جعلی قرار دیتے ہوئے اسے اسرائیلیت میں شمار کیا ہے۔ اہل تشیع کی رائے۔ اہل سنت کے مقابلے میں شیعہ علماء میں سے کسی نے بھی شک صدر کے روایات پر اعتماد نہیں کیا۔ شیعہ علماء نے اس واقعے کو عصمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سمجھتے ہوئے اس قسم کی روایات کو اسرائیلیت میں سے شمار کیا ہے۔ البتہ بعض علماء شیعہ نے اس کو ایک قسم کی تمثیل اور تمثل جانتے ہوئے اس واقعے کی عقلی توجیہ کرنے کی صحیح کی ہے، جو اس واقعے میں موجود جزیات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ شیعوں کے مشہور عالم علامہ باقر مجلسی کی رائے۔ بعض تشیع محدثین اور علماء نے بھی اس واقعے کو حیرت انگیز واقعات کی بنا پر قبول کیا ہے، لیکن اس کی سند سے مطمئن نہیں ہوئے ہیں۔ جیسا کہ علامہ مجلسی اس واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شک صدر کا واقعہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں رونما ہوا ہے، اہل سنت کی روایات میں بطور مستفیض نقل ہوا ہے، لیکن ہماری شیعہ روایات میں یہ واقعہ کسی قابل اعتماد سند کے ساتھ نقل نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی نفی بھی نقل نہیں ہوئی اور عقل بھی اس کے وقوع کی نفی نہیں کرتی، لہذا ہم اس کی نفی اور اثبات میں توقف کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے اکثر سابق علماء نے اس واقعے پر اعتراضات کیے ہیں۔ شک صدر کے بارے میں جدید نظریہ۔ شک صدر کے بارے میں جدید نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ علم کے لیے کشادہ کیا گیا تھا، کھول دیا گیا تھا، جسے سورہ نشرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔